ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہر صورت آرمی چیف بننا چاہتے تھے اور اس عہدے کے حصول کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ وہ بشرا بی بی کے ذریعے آرمی چیف بننے کے بعد عمران خان کو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنوا کر ایکسٹینشن لے لیں، پھر آئین تبدیل کر کے ملک میں صدارتی نظام لائیں گے۔ 6 سال آرمی چیف رہنے کے بعد حکومت کا تختہ الٹیں گے، عمران خان کو نواز شریف اور زرداری فیملی کی طرح زمین میں گاڑ دیں گے اور پھر روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی طرح تاحیات پاکستان کے صدر بن جائیں گے۔ معروف صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری اپنی تحریر میں سابق ISI چیف کے کارنامے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فیض حمید اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود ایسے کاریگر شخص تھے جو سامنے والے شخص کو شیشے میں اتار کر بیچ دیتے تھے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ ان کے مطابق فیض کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ خواجہ سرا کو بھی اولاد نرینہ دے کر واپس بھجواتے تھے۔ آپ ان سے ملتے تو وہ آپ کو چاند پر پہنچا دیتے، لیکن آپ کے رخصت ہوتے ہی آپ کی ساری جڑیں کٹ چکی ہوتی تھیں۔ فیض حمید بے انتہا محنتی اور نتیجہ دینے والے شخص تھے جو 3 گھنٹوں سے زیادہ سوتے نہیں تھے۔ وہ جس کام کے پیچھے لگ جاتے تھے یا لگا دیے جاتے تھے وہ اسے کر کے رہتے تھے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ یہ ساری خوبیاں اپنی جگہ، لیکن فیض حمید میں 3 خوفناک خامیاں تھیں جو ان کی تمام خوبیاں نگل گئیں۔ ان کی پہلی خامی اوور ایمبیشن ہونا تھی۔ وہ ہر صورت آرمی چیف بننا چاہتے تھے اور اس کے لیے یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان کا رول ماڈل روسی صدر پیوٹن تھے اور وہ انہی کی طرح صدارتی نظام حکومت لا کر تاحیات پاکستان کے صدر بننا چاہتے تھے۔ جاوید چودھری کے مطابق یہ منصوبہ بہت کلیئر تھا اور وہ اس کی تکمیل کے لیے تمام اہم پوزیشنز پر اپنے لوگ تعینات کرا چکے تھے، حتیٰ کہ فیض تحریک انصاف پر بھی عملاً قابض ہو چکے تھے۔ بشرا بی بی بھی ان کے مکمل قبضے میں تھی۔ فیض حمید نے ان کی گفتگو بھی ریکارڈ کر رکھی تھی اور ان کے پاس ویڈیو ریکارڈنگز کا پورا خزانہ بھی موجود تھا۔ عدلیہ مکمل طور پر ان کی جیب میں تھی۔ اس کے علاوہ ججز بھی ان کے اشارے پر فیصلے دینے کے منتظر رہتے تھے۔ جاوید چودھری کے مطابق فیض حمید صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے غیر مطمئن تھے، چنانچہ انہوں نے مئی 2019 میں ان کے خلاف نااہلی کا ایک ریفرنس تیار کر کے اپنی طرف سے انہیں بھی راستے سے ہٹا دیا تھا۔ قاضی فائز کے خلاف ریفرنس جنرل فیض حمید نے خود ٹائپ کرایا تھا اور بشرا بی بی کے ذریعے اس کی منظوری بھی عمران خان سے کرائی گئی تھی۔ صدر عارف الوی ریفرنس کے خلاف تھے، لیکن پھر عمران خان کا حکم آیا اور صدر نے اس پر چپ چاپ دستخط کر دیے۔ فیض حمید کی دوسری خامی مالی بددیانتی تھی۔ وہ بہت جلد بزنس مینوں اور ٹھیکیداروں کے ہتھے چڑھ گئے اور مال بنانا شروع کر دیا۔ موصوف KP اور پنجاب میں مختلف ٹھیکیداروں کو بڑے ٹھیکے لے کر دیتے تھے، جن کا 10% ان کے بھتیجے اور بھانجے وصول کرتے تھے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے دور کے زیادہ تر منصوبوں میں بھی فیض نے بھاری رقمیں وصول کی، حتیٰ کہ عمران خان دور میں میاں والی میں 200 بیڈز کا مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہسپتال اور نرسنگ کالج بنایا گیا تو اس میں بھی فیض کے خاندان کے ایک نوجوان نے 10% وصول کیا۔ چکوال میں فیض حمید کے گھر کی تعمیر بھی ایک ہوش ربا داستان ہے۔ جاوید چودھری کے مطابق یہ گھر جب مکمل ہوا تو فیض حمید نے اپنے تمام کولیگز کو کھانے کی دعوت دی، ان میں جنرل قمر باجوہ بھی شامل تھے۔ جنرل باجوہ نے گھر دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فیض سے صاف کہا کہ تمہیں یہ گھٹیا حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سکینڈل بھی جنرل فیض کی اس حویج زر کا نتیجہ تھا۔ ہاؤسنگ سکیم کی زمین متنازع تھی جو کسی بیوہ عورت کی ملکیت تھی۔ اس پر کنور معیز قابض ہو گیا۔ وہ خاتون بیچاری مختلف ججوں اور وزیروں کے پاس دھکے کھاتی رہی۔ آخر میں اسے جنرل فیض کا بھی بھائی نجف حمید مل گیا۔ دونوں بھائیوں کو موقع نظر آیا، چنانچہ جنرل فیض کے حکم پر رینجرز نے کنور معیز کے گھر پر ریڈ کر دی۔ اس معاملے میں فیض حمید نے جنرل باجوہ سے بھی جھوٹ بولا۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ٹاپ سٹی کے ملازم بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد بشیر آرمی چیف کے پاس چلے گئے۔ حامد بشیر جنرل باجوہ کے کورس میٹ تھے۔ انہوں نے باجوہ کو حقیقت بتائی۔ آرمی چیف نے MI کے ذریعے تحقیقات کرائیں تو معاملہ کھل گیا، لیکن جنرل فیض اس وقت تک سسٹم کی ضرورت بن چکے تھے، لہٰذا ٹاپ سٹی سکینڈل کو دبا دیا گیا۔ لیکن جو ہی وقت بدلا تو یہ جنرل فیض کے گلے کا توق بن گیا۔ جاوید چودھری کے مطابق جنرل فیض حمید کی تیسری غلطی سیاستدانوں اور ججوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا تھی۔ آپ جب ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو کبھی نہ کبھی آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور جنرل فیض حمید کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ نواز شریف کو 13 جولائی 2018 کو لندن سے واپسی پر ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔
8 अगस्त 2019 को मरियम नवाज को इनके वालिद से कोट लखपत जेल में मुलाकात के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। ये मंजर जनरल फैज हमीद ने कैमरों के जरिए खुद देखा। मरियम नवाज के जेल सेल और वॉशरूम में कैमरे लगाए गए थे और ये काम इमरान खान और जनरल फैज दोनों ने किया था। मुख्तसर ये कि जनरल फैज हमीद ने बतौर ISI चीफ जो बोया था आज वही काट रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।